اس کے بعد ایک اور سریہ پیش آیا، سریہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ صفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب 2 ہجری میں نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن جحش کو مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جہاں نبی علیہ السلام کی جنات سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس لشکر کا امیر میں ایک ایسے شخص کو بناؤں گا جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کے اوپر صبر کرنے والا ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ طبرانی میں مختلف کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت عبداللہ ابن جحش کو روانہ فرمایا، ایک خط دیا، کہا دیکھو 2 دن تک سفر کرتے رہو، اس کو مت کھولنا، 2 دن کے بعد اس کو کھولنا اور پڑھنا، اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا اور اپنے کسی ساتھی کو مجبور نہ کرنا۔ یہ ہدایات دیں، یہ روانہ ہو گئے۔ 2 دن کا سفر کرنے کے بعد انہوں نے خط کھولا، دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم چلتے رہو یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو اور ان کے حالات اور اطلاعات ہمیں دیتے رہو، بھیجتے رہو۔ عبداللہ ابن جحش نے اس تحریر کو پڑھا اور سب کو خود فرمایا کہ میں نے سنا اور مانا، میں پوری طریقے سے اس پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد سب جو ساتھی تھے ان کو بلایا اور پڑھ کے سنایا، پھر پوچھا دیکھو بھئی مجھے یہ حکم ہے کسی پہ زبردستی نہیں کرنی، اب جو شہید ہونا چاہے، ہم تھوڑے لوگ ہیں، 11-12 ٹوٹل لوگ ہیں، آگے جانا بھی مکہ کی طرف ہے، دشمنوں کے قریب جانا ہے، تو سیدھی بات ہے کہ شہادت کا موقع ہی ہو سکتا ہے، تو جو تم میں سے شہادت کے لیے تیار ہو وہ چلے، اور جو واپس جانا چاہے مجھے حکم ہے، میں نے سختی نہیں کرنی، وہ مدینہ طیبہ واپس چلا جائے۔ تمام صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویسا ہی کریں گے۔ اب یہ لوگ وہاں سے چلے، راستے میں 2 صحابی سعد اور عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا اونٹ گم ہو کے راستے سے کہیں چلا گیا، یہ اس کی تلاش میں نکلے اور قافلے سے بچھڑ گئے اور کہیں گم ہو گئے، اور یہ باقی حضرات پھر اپنے سفر پہ آگے بڑھے اور نخلہ پہنچ گئے۔ اس دوران کیا ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ اس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تھی، اور اس رجب کے مہینے میں قتل کرنا حرام تھا، منع تھا۔ اب ان لوگوں کو تاریخ کا یہ ہوا کہ بھئی تاریخ ختم ہو گئی ہے، مہینہ ختم ہو گیا، ہوتا ہے نا 29 اور 30 چاند کا، اس میں انہوں نے حملہ کر دیا اور کچھ مال ان کے قبضے میں آ گیا۔ تو حضرت ایک صحابی تھے واقد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حملہ کیا، اور جو قافلے کا سرکردہ تھا نا عامر ابن الحضرمی، اس کو ایک تیر مارا جس سے وہ مر گیا۔ تو اس طریقے سے عامر ابن الحضرمی یہ پہلا کافر ہے جو کسی مسلمان کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوا، مرا، اور حضرت واقد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کسی کے کافر کو قتل کیا۔ اچھا، اس کے مرتے ہی قافلے والے پریشان ہو کے بھاگ گئے، دوڑ گئے، اور اپنا مال سب چھوڑ کے چلے گئے۔ مسلمانوں نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا۔ یہ مال غنیمت کہلاتے ہیں، اور یہ پاک اور حلال ہے، خاص اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا مال ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو خیر، یہ جو صحابی تھے نا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا ایک اجتہاد قائم کیا اور 4 خمس یہ تقسیم کر دیے مجاہدین پر، اور 1 خمس جو ہے اللہ کے نبی کے لیے رکھ لیا، یعنی 20واں حصہ نبی علیہ السلام کے لیے رکھا، اور 80% جو ہے وہ تقسیم کر دیا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچے، آپ کو اطلاع ملی، تو آپ نے فرمایا میں نے تم کو شہر حرام میں، یعنی ایسے مہینے میں جس میں لڑائی کرنا منع تھا، منع نہیں کیا تھا تمہیں کہ قتال نہیں کرنا، یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھی بڑے نادم اور پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ ادھر مشرکین نے، یہودیوں نے، منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، باتیں شروع کر دیں کہ لو جی محمد اور اصحاب محمد نے تو حرام کو ہی حلال کرنا شروع کر دیا۔ تو کفر نے کیا کیا، ایک پوائنٹ کو پکڑا اور اس کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا۔ سنیے اس کا ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر آپ سے ماہ حرام کے مہینے میں بات کرتے ہیں کہ قتل کر دیا آپ لوگوں نے، ارے وہ تو ان سے غلطی سے ہوا، یہ تو غلطی سے یہ بات ہوئی تھی۔ ارے آپ جواب میں ان کو کہیے کہ بے شک ماہ حرام میں جان بوجھ کر اس طریقے سے کام کرنا یہ گناہ ہے، کہ بے شک ماہ حرام میں جان بوجھ کر یہ کام کرنا غلطی ہے، گناہ ہے، لیکن ان سے غلطی سے ہوا۔ لیکن غور تو کرو، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کے راستے سے کسی کو روکنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو کافر کرتے ہیں۔ ایک تو مسلمان ہونے نہیں دیتے، مسلمان ہو جائے تو اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ کوئی ہونا بھی چاہے تو ڈرتا رہے۔ تو کسی کو مسلمان ہونے سے روکنا یہ بھی تو کتنا بڑا گناہ ہے،
اور آگے اللہ نے فرمایا یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، لوگوں کو مسجد نہیں آنے دیتے، تو یہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا اہل حرم کو حرم سے نکالتے ہیں، جو حرم کے مستحق ہیں، جو حرم کی شان ہے محمد رسول اللہ اور اصحاب رسول، ان کو مکے نہیں رہنے دیا، حتیٰ کہ ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا۔ اور فرمایا کہ آپ ان کو یہ کہیے کہ اللہ کے نزدیک یہ سب جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا جرم ہے، کفر اور شرک کا فتنہ یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ ایک بات کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کتنے معاملات کو لیے بیٹھے ہیں، وہ زیادہ بڑے گناہ کرتے ہیں۔ ان سے تو ایک غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہاں کوئی جان بوجھ کے کرے گا گناہ گار ہوگا، خود اس کی آخرت خراب ہوگی، لیکن جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ تو اس سے بہت زیادہ بڑا ہے جو کسی سے غلطی سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، فرمایا یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان کے اندر قوت ہو۔ تو آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ شرابی ہو، جواری ہو، سب کچھ ہو، ہر برائی وہ کرتا ہو، کسی عالم دین کی کوئی کمی اس کو پتہ لگ جائے، اسی کو پکڑ کے وہ بولنا شروع کر دے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ باقی ساتھی بڑے خوش ہوئے، کیونکہ پہلے بڑے شرمندہ ہو گئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے جب منع کیا، ڈانٹا کہ یہ کیا کیا بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی، لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ بھئی چلو الحمدللہ اللہ نے ہماری تائید فرما دی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس تقسیم کو باقی رکھا۔ یہ جب سارا کچھ معاملہ ہو گیا نا، اب قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاص پر اور فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کے صفت کے اوپر۔ یہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ ہم آپ کے کہنے سے گئے، یہ آپ نے ہمیں مال بھی دے دیا، اللہ نے مال دے دیا، مال مل گیا، تو کیا آخرت کا بھی کوئی ثواب ہمیں ملے گا یا پھر یہیں برابر لینا دینا ہو گیا؟ صحابہ نے جب یہ بات کی، اللہ نے قرآن اتار دیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں، اور کیوں نہیں، اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی جو مسلمانوں کو ملی۔ اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ عمر ابن حضرمی تو مارا گیا اور دو کافر قید ہو کر آئے، ایک کا نام تھا عثمان ابن عبداللہ اور ایک کا نام تھا حکم ابن کیسان۔ یہ قیدی بن کر آئے، جنگی قیدی۔ ان کے ساتھ صحابہ نے بہترین خیر خواہی کا معاملہ کیا، سلوک کیا، یہ یہاں رہے۔ ادھر قریش و مکہ کو پتہ لگا کہ ہمارے دو لوگ زندہ قید ہیں، انہوں نے ان کا فدیہ بھیجا کہ بھئی یہ پیسے لے لو اور یہ بندے ہمارے چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو ابھی اپنا فدیہ اپنے پاس رکھو، ہمارے دو ساتھی جو ہے نا جن کا اونٹ گم گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام تھا سعد اور دوسرے کا عتبہ، کہ جب تک وہ واپس نہ آ جائیں میں تمہارے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم ان کو قتل کر دو۔ چند دنوں کے بعد وہ بخیر و عافیت دونوں واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے جو قریش کا قاصد تھا اس سے فدیہ لیا اور دونوں جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اچھا، دونوں کے ساتھ صحابہ نے بڑا پیارا سلوک کیا تھا، لیکن کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں سلیم الفطرت اور کچھ بیچارے خبیث النفس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں میں کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ گیا اور مکہ جا کے حالت کفر میں ہی مرا۔ دوسرے جو تھے حکم ابن کیسان، انہوں نے جب مسلمانوں کے آپس میں محبت کے برتاؤ کو، رحماء بینہم کو دیکھا اور اپنے ساتھ جنگی قیدی کے ساتھ نرمی اور محبت کے برتاؤ کو دیکھا، تو انہوں نے حق کو پہچان لیا، کہا یہ سچا دین ہے، اور جیسے ہی فدیہ آیا مسلمانوں نے ان کو، نبی علیہ السلام نے آزاد کر دیا، جاؤ جدھر جانا ہے، مکے جانا ہے جاؤ۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، اور مدینہ ہی کے ہو کے رہ گئے۔ تو جنگی قیدیوں کے ساتھ اصلاح کا طریقہ یہ شریعت نے سکھایا۔